السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پیج 456 کے آخری کچھ لائنوں سے شروع کریں گے. والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له والحر والبرد ونحو ذلك. بیسیکلی یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے فقہ الحکمت فی کل ما خلقہ اللہ وامر بہ. اللہ تعالی کی حکمت کو سمجھنا اور ہر اس چیز کی حکمت جس کو اللہ نے پیدا کیا اور جس کا اس نے حکم دیا. یعنی دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالی کی تخلیق مخلوق جیسے زمین آسمان ستارے سیارے، ان کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، اور پھر وہ احکامات جو ہمیں قرآن و سنت سے ملے ہیں ان احکامات میں کیا حکمت ہے. تو احکامات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں جو حکمتیں ہیں ان کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا. کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے. مثلا کبھی آپ چمپینزی کو دیکھیں، بندر کو دیکھیں تو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے نا کہ یہ انسان سے تخلیق میں کتنے قریب ہیں شکل و صورت میں، لیکن ان کی پیدائش میں کیا حکمت ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات بالکل چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، عام طور پر دیکھنے میں بھی نہیں ہوتی، تو ہمیں ان کا کام نہیں پتا، ہمیں وجہ نہیں پتا کہ وہ کیوں بنائے گئے، کیوں پیدا کیے گئے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور کوئی بھی حکم، کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں. اسی طرح جو تقدیر ہوتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے غیر مبرم. ایک وہ جس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور ایک وہ جس میں قطعاً تبدیلی واقع نہیں ہوتی. مثلا آپ کی پیدائش، آپ کا رنگ، آپ کی شکل و صورت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. آپ اپنی مرضی سے لڑکا نہیں بن سکتے، اپنی مرضی سے اسکن کی رنگت نہیں بدل سکتے. یہ تقدیر کا ایک حصہ نہیں. آسمان کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرے. تو یہ جو تقدیر ہے جس کے بارے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں. اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری آ جاتی، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی فقر آ جاتا ہے، انسان کسی پور کے گھر پیدا ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی میں پسند نہیں آتی، اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، لیکن وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، انسان ان کو بدل نہیں سکتا. تو اس میں پھر کیا حکمت ہوتی ہے ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا. اسی کے بارے میں یہاں بات ہے والرضا بالقضاء، راضی ہونا قضاء پر یعنی تقدیر پر، الکونی القدری جو کائنات سے متعلق ہے جس کو تقدیر قدری بھی کہا جاتا ہے، الجاری جو جاری ہے، علی خلاف مراد العبد بندے کی مرضی کے خلاف، ومحبتہ ہی اور اس کی محبت کے یا پسند کے، مما لا یلائمہ اس میں سے جو اس سے ملائمت نہیں رکھتی یعنی اس کے موافق نہیں یا اس کی مرضی کے مطابق نہیں، ولا يدخل تحت اختیارہ اور نہ اس کے اختیار میں آتی ہے، مستحب پسندیدہ ہے. پسندیدہ ہے یہ بات کیا؟ راضی ہونا ایسی تقدیر پر جو ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں ہماری زندگی میں. مثلا ہماری شکل و صورت، انسان ان پر راضی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے، اس پہ راضی ہو جاتا ہے، تو یہ پسندیدہ ہے. مثلا آپ کو کوئی بیماری آ گئی
مثال کے طور پر میں بہت ایک اپنے پروگرام کے تحت چلی تھی کہ میں لاہور میں 3 دن گزاروں گی، مختلف میٹنگز کروں گی، یہ بھی کروں گی وہ بھی کروں گی. جب گھر سے چلی تو ہلکا پھلکا مجھے فلو ہو گیا، یہاں آ کے اس کی شدت پکڑ لی. تو میں بار بار سوچ رہی تھی کہ اس میں کیا حکمت ہوگی. یعنی ایک میرا پلان تھا اور ایک اللہ کا پلان تھا، تو اس میں ضرور میرا کوئی فائدہ ہے. جو بظاہر میری مرضی اور میری پلاننگ اور میری ڈریمز کے خلاف جا رہا ہے، لیکن میں اس پر راضی ہوں. تو ایسا راضی ہونا کیا ہے؟ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. یعنی بندہ جب اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کی پسند کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہے. کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. بعض اوقات ہماری کوئی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے جو ہم اپنی صحت کے بارے میں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صحت ہو نہیں سکتی جب تک آپ کسی بیماری سے نہ گزرے، کیونکہ بعض بیماریاں آپ کو کیا کرنے والی ہوتی ہیں؟ صاف کرنے والی ہوتی ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کوئی بیمار ہو تو اس کو کیا کہو؟ کیا کہیں؟ آپ سب کہیں مجھے. جی، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پاکیزگی کا سبب ہوگا. یعنی جسمانی صفائی کا بھی سبب ہوتی ہے بیماری بعض اوقات، اور اسی طرح انسان کے گناہوں کو بھی صاف کرتی. انسان کے اندر کی کچھ ایسی خصلتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر جن پر وہ قابو نہیں پا سکتا. کچھ نفس کی خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، سیدھا ہو جاتا ہے، اس کی اکڑ چلی جاتی ہے، اس کو اپنی حقیقت پتہ چلتی کہ میں کتنا کمزور ہوں. اور جب سب لوگ مل کر بھی اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہنے کے باوجود وہ نہیں کر سکتے جو اس کو چاہیے اس وقت، تو اس سے اللہ کی قدرت بھی پتہ چلتی ہے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز انسان کی زندگی میں جب ہو رہی ہوتی ہے اور جو اس کی مرضی کے خلاف چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی حکمت اللہ کو پتہ ہوتی ہے، ہمیں نہ پتہ ہو کیونکہ ہم جاہل ہیں. لیکن اس پر راضی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے. وَهَذَا كَالْمَرَضِ وَالْفَقْرِ، اور یہ بیماری کی طرح اور فقر، محتاجی، غربت کی طرح ہے. جیسے مثلا یہ مراد ہے وَأَذَى الْخَلْقِ لَهُ، اور مخلوق کا اس کو تکلیف دینا، ستانا. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ آپ کے خلاف غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو بڑا ہرٹ کرتی ہیں. آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام رکھ دیتے ہیں کہ جس بات میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، کوئی سچائی نہیں ہوتی، یعنی کہیں دور پار بھی وہ چیز ویسی نہیں ہوتی جس سے لوگ آپ کو اتہام کرتے ہیں یا الزام دیتے ہیں. تو یہ بھی انسان کی مرضی کے خلاف جاتی، انسان کو پسند نہیں آتی. یعنی آپ کو کبھی یہ پسند نہیں آئے گا کہ کوئی آپ کے خلاف ایسی بات کرے یا آپ پر کوئی ایسا الزام لگائے یا آپ کو کسی ایسی بات سے متہم کرے جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں. نہ آپ کی وہ نیت تھی، نہ آپ کا وہ ارادہ تھا، نہ آپ نے وہ ویسا سوچ کے کیا، لیکن لوگوں نے غلط سمجھ لیا اور آپ کے بارے میں باتیں شروع کر دی. اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. تو ایسی ساری چیزوں پر انسان کیوں صبر کرے؟ یعنی مرضی کے خلاف، مزاج کے خلاف، پسند کے خلاف ہونے والے واقعات اور چیزوں پر انسان کیوں راضی ہو؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. والحر والبرد ونحو ذلك، اور اسی طرح گرمی سردی، کبھی گرمی ہو جاتی ہے کبھی سردی ہو جاتی. اور پھر کیا ہوتا ہے، گرمی آتی تو آپ کہتے ہیں گرمی آ گئی، سردی آتی تو آپ کہتے ہیں ہائے سردی آ گئی. نہ ہم گرمی پہ راضی نہ سردی پہ راضی. جب درمیانہ موسم ہوتا کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، کبھی سردی ہو جاتی کبھی گرمی ہو جاتی، کبھی دل چاہتا ہے کہ جرسی پہن لو، کبھی دل چاہتا اتار دو. اس میں کوئی حکمت ہے؟ اس کے پتہ نہیں کیا کیا فائدے جو ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. تو ہمارا کام کیا ہے، ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ راضی ہو جائے، قبول کر لیں اس کو، اس پر راضی ہو جائے. والرضا بالقدر الجاری علیہ باختیارہ مما یکرہہ اللہ ویسخطہ وینہی عنہ کانواع الظلم والفسوق والعصیان حرام یعاقب علیہ.
والرضا بالقدر الجاری علیہ، اور راضی ہونا اس قدر پر جو اس پر جاری ہے، باختیار ہی، جو اس کے اختیار میں ہے، یعنی وہ کام کرنا جو انسان کے اختیار میں ہے، مما یکرہ اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، وَيَسْخَطُهُ، اور ان پہ ناراض ہوتا ہے، وَيَنْهَى عَنْهُ، اور ان سے روکتا ہے، كَأَنْوَاعِ الظُّلْمِ، جیسے ظلم کی اقسام، وَالْفُسُوقِ، اور نافرمانی کی، وَالْعِصْيَانِ، اور گناہ کی، حرام، یہ حرام ہے، يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، اس پر سزا دی جائے گی۔ اچھا، بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے، میں اگر نماز نہیں پڑھا تو میری تقدیر میں یہ ہے، کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں بات، اگر اللہ چاہتا تو میں نماز پڑھ لیتا، اللہ چاہتا تو میں ظلم نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر کو، ظلم کو، عصیان کو پسند نہیں کرتا، اور ان کے کرنے یا نہ کرنے کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو جس چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اسے تقدیر کے نام پر کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے، حرام ہے، اور اس پر انسان کو سزا ملے گی۔ وَهُوَ مُخَالَفَةٌ لِرَبِّهِ تَعَالَى، اور وہ رب تعالی کی مخالفت ہے، نافرمانی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا، وَلَا يُحِبُّهُ، اور نہ اس کو پسند کرتا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، پھر اگر کہا جائے، كَيْفَ يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرًا لَا يُحِبُّهُ وَلَا يَرْضَاهُ، کیسے ارادہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کام کا جس کو وہ پسند نہیں کرتا اور جس پہ وہ راضی نہیں ہوتا۔ قیل، کہا جائے گا، اللہ سبحانہ یکرہ الشیء ویبغضہ فی ذاتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے اس کی ذات میں، یعنی اس کے ہونے میں۔ ولا ینافی ذلک ارادتہ لغیرہ، اور یہ منافی نہیں، متضاد نہیں اس کے علاوہ کے ارادے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ دوسری چیز کو پسند کرتا ہے، جیسے کفر کے مقابلے میں ایمان کو پسند کرتا ہے، ظلم کے مقابلے میں عدل کو پسند کرتا ہے۔ وَكَوْنُهُ سَبَبًا إِلَى مَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ، اور اس کا ہونا سبب اس کا جو اس کو زیادہ پسند ہے اس کے علاوہ سے، کما جیسا کہ خلق ابلیس، اس نے پیدا کیا ابلیس کو، الذی ہوا مادۃ لفساد الادیان والاعمال، وہ جو مادہ ہے فساد کا، یعنی فساد کا ذریعہ ہے، ادیان میں، والاعمال اور اعمال میں، والاعتقادات اور عقیدوں میں، والارادات اور ارادوں میں، وہو سبب شقاوت العبید، اور وہ سبب ہے بندے کی بدبختی کا، ووقوع ما یغضب الرب تبارک وتعالی، اور اس کو ڈالنے کا یا واقع کرنے کا جو رب تعالی کو غضبناک کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی کو ناراض کرتا ہے، ان کاموں میں ڈالنے کا سبب ہے، یعنی ابلیس جو ہے۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابلیس کیوں ہے جبکہ اس کا کام صرف شر ہی پھیلانا ہے؟ تو اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ اگر کوئی شر کی طرف بلانے والا نہ ہوتا تو پھر انسان کی خیر کہاں سے پتہ چلتی، اس کا امتحان کیسے ہوتا؟ فَهُوَ مَبْغُوظٌ لِلرَّبِّ، پس وہ مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے رب کے لیے، یعنی شیطان رب کا ناپسندیدہ ہے، مسخوط لہ، اس پر رب کا غصہ ہے، سخت غصے کو کہتے ہیں، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی، ومقتہ، اور اس سے نفرت کی، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالی شیطان سے ناراض ہے، اس پہ لعنت کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ وما ھذا، اور اس کے ساتھ، فہوا، پس وہ وسیلۃ، ذریعہ ہے، الی محاب کثیرۃ للرب تعالی، رب تعالی کی پسندیدہ چیزوں کی طرف، ترتبت علی خلقہ، جو مرتب ہوتے ہیں اس کی مخلوق پر، ووجودها، اور ان کا وجود، احب الیہ من عدمها، زیادہ پسندیدہ ہے اس کی طرف ان کے نہ ہونے سے۔ یعنی ابلیس کے ہونے کی وجہ سے بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ کام اللہ تعالی کو
پسند آتے ہیں. اس میں مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی برائی کی طرف بلا رہا ہے اور پھر آپ برائی کی طرف نہیں جاتے اور آپ نیکی کی طرف آتے, تو یہ خواہشات کا راستہ چھوڑنا, کفر کا راستہ چھوڑنا, نافرمانی کا چھوڑنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت کرنا, یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے. ایک شخص جس کے لیے کوئی امتحان ہی نہیں, کوئی اٹریکشن ہی نہیں, کوئی اس کی خواہش ہی نہیں, اس کے لیے تو کوئی امتحان ہی نہیں, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اچھا کام کرے. لیکن جس شخص کے پاس اختیار ہے, رستہ کھلا ہے حرام کا, پھر وہ حرام سے بچتا ہے اور حلال کی طرف آتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو کہیں زیادہ پسند ہے, کیونکہ انسان اللہ کی خاطر کسی چیز کو روک رہا ہوتا ہے. منہا, اس میں سے, ظہور قدرت الربی, رب کی قدرت کا ظہور ہے, للعبادی, بندوں کے لیے, فی خلق المتضادات, متضاد چیزوں کی پیدائش میں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے, قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپوزٹ پیدا کیا, مطلب خیر کے مقابلے میں شر رکھا ہے. جیسے آگے یہ بتائے گا کہ رات اور دن اور سردی گرمی, زندگی موت وغیرہ. فخلق هذه الذات, تو اس ذات کی تخلیق, التي هي اخبث الذوات, وہ جو ساری ذاتوں میں سب سے زیادہ خبیث ہے, یعنی ابلیس سارے خبیثوں کا خبیث ہے, اخبث ہے. وسبب کل شر, ہر شر کا سبب ہے, فی مقابلت جبریل, جبریل کے مقابلے میں, التی ہی اشرف الذوات وسبب کل خیر, وہ جو سب سے بلند ذات ہے اور ہر خیر کا سبب ہے, ہر خیر کا ذریعہ ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے مقابلے میں ابلیس کو پیدا کیا. وخلق اللیل والنہار, اور رات اور دن کی پیدائش, والحیات والموت, اور زندگی اور موت کی پیدائش, والذکر والانثی, مرد اور عورت کی پیدائش, والماء والنار, اور پانی اور آگ کی پیدائش, والخیر والشر, اور خیر اور شر کی تخلیق. کل ذالک, یہ سب کا سب, یدل, دلالت کرتا ہے, دلیل ہے, علی کمال قدرت اللہ و عزتہ, اللہ تعالی کی قدرت کے کمال اور اس کے غلبے کے کمال پر, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وعظمت سلطانہ و ملکہ, اور اس کی حکومت اور اس کے ملک, بادشاہت کی عظمت پر مبنی ہے یا اس کی دلیل ہے. فإنہ خلقہا, پس بے شک اسی نے ان کو پیدا کیا. وجعلہا محل تصرفہ و تدبیرہ, اور بنایا ان کو جگہ یا مقام, تصرف ہی اپنے تصرف کا یعنی مینجمنٹ کا, و تدبیر ہی اور اپنی تدبیر کا. اب آپ دیکھیے, اگر یہ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا اپوزٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, دنیا کیسے ہوتی؟ مثلا رات کا اپوزٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہر وقت رات ہوتی, دنیا کیسے ہوتی؟ کبھی کسی دن بادل ہو جائے نا اور سورج نہ نکلے تو دل کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ زندگی ہی زندگی ہوتی, موت نہ ہوتی. ہم موت کو ناپسند کرتے, لیکن موت بھی راحت من کل شر ہے, ہر شر سے انسان کو نجات دیتی. والذکر والانثی, اور صرف مرد ہوتے دنیا میں, عورتیں ہی نہ ہوتی, پھر کیا ہوتا؟ والماء والنار, اور پانی ہوتا اور آگ نہ ہوتی, یا آگ ہوتی اور پانی نہ ہوتا, پھر کیا بنتا؟ جہاں آگ لگ جاتی کبھی بجھائی نہ جا سکتی. والخیر والشر, اسی طرح خیر اور شر. اگر صرف خیر ہی خیر ہوتی تو امتحان کیا ہوتا, اور اگر صرف شر ہی شر ہوتا تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے چیزوں کو اپوزٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے, اسی میں انسان کے لیے راحت ہے. فتبارک اللہ خالق ھذا وھذا, پس بہت بابرکت ہے اللہ
جو اس کا اور اس کا خالق ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. اور حکمت کیا ہے اپوزٹ کے پیدا کرنے میں؟ وَمِنْهَا ظُهُورُ آثَارِ أَسْمَائِهِ الْقَهْرِيَّةِ كَالْقَهَّارِ وَشَدِيدِ الْعِقَابِ وَالْمُعِزِّ الْمُذِلِّ وَالنَّافِعِ الضَّارِّ وَنَحْوِهَا. اور اسی میں سے ہے ظاہر ہونا اس کے قہری اسماء کا، یعنی وہ نام جس میں اس کے قہر یا غلبے کی علامت ہے. یعنی اس سے اس کے ایسے ناموں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر تسلط رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے. جیسے القہار اس کا نام ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے تو جو چاہتا ہے نا کرتا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. المعز المذل، عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے. والنافع الضار، نفع دینے والا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، نقصان دینے والا. ونحوها، وغیرہ وغیرہ. فإن هذه الأسماء والأفعال من كمال ذاته، تو یہ نام اور افعال اللہ کی ذات کے کمال پر دلالت کرتے ہیں. فلا بد من وجود متعلقها، تو لازم ہے اس کے متعلق کا وجود، یعنی جن پر یہ نافذ ہوتے ہیں. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك، اگر ہوتی مخلوق ساری کی ساری بادشاہ کی طبیعت کے موافق، لم يظہر اثر هذه الاسماء والافعال، تو نہ ظاہر ہوتا اثر ان ناموں اور کاموں کا. اگر ہر کوئی صرف نیک ہی ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ یعنی شدید العقاب بھی ہے؟ اس کی یہ صفت تو نہ سامنے آتی. وَمِنْهَا ظُهُورُ آثَارِ أَسْمَائِهِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِحِلْمِهِ وَعَفْوِهِ، اور اس کی حکمتوں میں سے اس کے ناموں کے آثار کا ظاہر ہونا، المتضمنۃ جو مشتمل ہے، لحلمه وعفوه اس کے حلم اور معاف کرنے پر، درگزر کرنے پر، وسترہ اور اس کے ڈھانپنے پر، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپاتا ہے. فلولا خلق ما يكرهه من الاسباب المفضية الى ظهور آثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحکم والفوائد. اور اگر وہ نہ پیدا کرتا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اسباب میں سے، جو لے جاتی ہیں ان چیزوں کے ظاہر ہونے کی طرف، ان اسماء کے آثار کے ظاہر ہونے کی طرف، تو ان کی حکمتیں اور فائدے معطل ہو جاتے، ختم ہو جاتے. وَمِنْهَا، اور اسی میں سے ہے، ظہور آثار الاسماء المتضمنة للحکمة والخبرة. وَمِنْهَا، اور اسی میں سے ہے، ظہور ظاہر ہونا، آثار الاسماء ان ناموں کے آثار کا، المتضمنة جو مشتمل ہے، للحکمة والخبرة حکمت اور وزڈم پر. فإنه سبحانه الحکیم الخبیر، پس بے شک اللہ سبحانہ تعالی حکمت والا ہے، باخبر ہے. الذی یدع الاشیاء مواضعها، جو چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتا ہے، ان کے اصل مقام پر رکھتا ہے. وینزلها منازلها اللائقة بها، اور ان کو ایسی جگہوں پر اتارتا ہے، رکھتا ہے جس کے وہ لائق ہے. فلا يدع الشيء في غیر موضعه، وہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے، مقام سے ہٹا کے نہیں رکھتا. جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہیں اس نے رکھا. سورج کو زمین سے کتنا دور ہونا چاہیے یہ اسی کا فیصلہ ہے، اسی نے رکھا. چاند کو کتنا دور ہونا چاہیے، چاند کی روشنی کتنے واٹ کی ہونی چاہیے، سورج کی کتنی گرمی ہونی چاہیے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ ہی کا. تو ان تمام چیزوں میں اس کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، اس کے ناموں کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے. فلا يدع سبحانہ الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حرمان یعنی محرومی کو، ومنع اور روکنے کو، عطا اور فضل کی جگہ پہ نہیں رکھتا.
یعنی اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، کون کس قابل ہے. اگر یہ پتا چل جائے سبحان اللہ، تمہارے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا ہمیں یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، یہ چیز ایسے کیوں ہوگی، ویسے کیوں ہو گئی. یہ اللہ کو پتا ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. یہ بھی اس کی حکمت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. اس کو پتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسا دینا ہے. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی ہمت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. بعض اوقات ہم ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہم اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے اگر وہ خاص چیز ہمیں نہیں دی تو ہمیں کسی بڑی مشکل سے بچایا ہے، لیکن ہمیں اس موقع پر یہ بات یاد نہیں رہتی، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، اپسٹ ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. رضیت باللہ ربن کہنا چاہیے. کیونکہ ہم تو اپنے طریقے پہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ بھی کر سکتی، یہ بھی کر سکتی، میرے لیے بھی کچھ مشکل ہے. اللہ کو پتا ہے کیا مشکل ہے اور کیا نہیں، ہمیں تو نہیں پتا. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حرمان اور منع کو عطا اور فضل کی جگہ پر نہیں رکھتا. جہاں اس نے دینا ہے اس نے دینا ہے، اور جہاں اس نے روکنا ہے اس نے روکنا ہے. ولل فضل والعطاء، اور نہ فضل اور عطا یعنی بخشش کو موضع الحرمان والمنع، حرمان اور منع کی جگہ پر نہیں رکھتا. ولا الثواب موضع العقاب، اور ثواب کو سزا کی جگہ پر نہیں رکھتا. یعنی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں دیتا. کیا خیال اگر ایسا کیا جاتا تو پھر کیا یہ فیئر ہوتا؟ قطعاً نہیں. ولا الثواب موضع العقاب، اسی طرح ثواب کو بھی سزا کی جگہ پر نہیں رکھتا. ولا الخفض موضع الرفع، اور خفض کہتے ہیں نیچے جھکانے کو، خفض کو نیچے والی چیز کو بلندی والی جگہ پر نہیں رکھتا. ولا العز مکان الذل، عزت کو ذلت والی جگہ پر نہیں رکھتا. ولا یأمر بما ينبغي النهي عنه، اور نہ حکم دیتا ہے کسی ایسی چیز کا جس کو کرنا نہیں چاہیے. کسی چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا اس نے جس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. تو گویا جتنی بھی چیزیں جن کے کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ دراصل اس لیے کہ وہ کرنی چاہیے تھی، ورنہ وہ حکم نہ دیتا. اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے وہ اس لائق تھی کہ ان سے رکا جائے، اسی لیے اللہ نے ان سے رکنے کا حکم دیا ہے. ولا ينهى عما ينبغي الامر به، اور نہ وہ روکتا ہے اس سے جو چاہیے کہ کرے انسان اس کو یا حکم ہو اس کا. فهو سبحانه الحکیم العلیم الذي يعلم اين يجعل رسالته، پس وہ سبحانہ و تعالی حکیم اور علیم ہے، وہ جو جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، کس کو اپنا رسول بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کی ساری اولاد کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہتر دل کس کا پایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنی وحی کے لیے پھر اس دل کو منتخب کیا، ان کو رسول بنایا. ابو جہل کو تو نہیں بنایا، حالانکہ اس کو مکہ کا ابو الحکم کہا جاتا تھا، سب سے سمجھدار آدمی، لیکن حقیقت میں وہ نہیں تھا. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تو سب سے بڑا دشمن بن گیا، اس کا شر کھل کے سامنے آ گیا. جس کو لوگ بڑا حکیم اور سمجھدار سمجھتے تھے اس نے سب سے بڑی ناسمجھی کا ثبوت دیا. تو اصل حقیقت تو چیزوں کی اللہ ہی کو پتا ہے نا. وَأَعْلَمُ بِمَن يَصْلُحُ لِقُبُولِهَا، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کو قبول کرنے کے لائق کون ہے. وَيَشْكُرُهُ عَلَى وُصُولِهَا، اور شکر ادا کرتا ہے اس کے پانے پر. وَأَعْلَمُ بِمَن لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے، جو ایسا نہیں کرنے والا. وَهُوَ أَحْكَمُ مِنْ أَنْ يَمْنَعَهَا أَهْلَهَا وَأَنْ يَدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهَا. وَهُوَ أَحْكَمُ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کہ
روکے اس کو اس سے جو اس کا اہل ہے، اور یہ کہ رکھے اس کو اس کے نااہل کے پاس. یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ کہاں وہ اس کو رکھے، اہل کے پاس یا نااہل کے پاس، یہ مراد ہے. فلو قدر سبحانہ عدم الاسباب المکروہۃ البغیضۃ لہ لتعطلت هذه الآثار ولم تظہر لخلقہ ولتعطلت تلک الحکم والمصالح المترتبہ علیہا وفواتها شر من حصول تلک الاسباب. فلو قدر سبحانہ، پھر اگر مقدر کرتا اللہ سبحانہ وتعالی عدم الاسباب المکروہہ، ناپسندیدہ اسباب کا نہ ہونا، البغیضۃ جو ناپسندیدہ ہے، مکروہ اور مبغوض، لہو اس کے نزدیک، لتعطلت البتہ معطل ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ہذہ الآثار یہ اثرات آثار، ولم تظہر لخلقہ اور نہ ظاہر ہوتے اس کی مخلوق میں، ولتعطلت تلک الحکم والمصالح اور یہ حکمتیں اور مصلحتیں بھی معطل ہو جاتی، ختم ہو جاتی، المترتبۃ علیہا جو اس پر مرتب ہے، وفواتها اور ان کا ختم ہونا، شر من حصول تلک الاسباب برا ہے ان اسباب کے حصول سے. تو خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے اندر حکمت رکھی ہے وہ اس کا عین درست فیصلہ ہے اور بندے کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. وَهَذَا كَالشَّمْسِ وَالْمَطَرِ وَالرِّيَاحِ اور یہ سورج اور بارش اور ہواؤں میں دیکھ سکتے ہیں، الَّتِي فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ جن میں مصلحتیں ہیں اور منفعتیں ہیں، ما ہوا اضعاف اضعاف جس کے ملٹیپل فائدے، اضعاف اضعاف یعنی ملٹیپل، ما يحصل بها من الشر والضرر جو حاصل ہوتا ہے ان سے شر اور ضرر. سورج سے، بارش سے، ہواؤں سے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے ہیں. آندھی کا کوئی نقصان ہوتا ہے کیا؟ بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تو تارے ٹوٹ جاتی ہیں، پول گر جاتے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، کچے گھر گر جاتے ہیں، اڑ جاتی ہیں کچھ چیزیں، کپڑے اڑ جاتے ہیں جو آپ نے باہر ڈالے ہوتے، صفائی کرنی پڑتی ہے. اب کوئی اگر یہ مسائل دیکھے اور کہے آندھی کو تو چلنا ہی نہیں چاہیے، ہماری مرضی ہو تو ہم کبھی آندھی نہ آنے دیں، کیا خیال ہے؟ اسی طرح بارش کے بھی کچھ نقصان ہوتے ہیں، مثلا زیادہ ہو جائے تو سیلاب آ جاتے ہیں، فصلیں بعض اوقات خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات رستوں میں کیچڑ ہو جاتا ہے، کپڑے نہیں سوکھتے، ٹریولنگ مشکل ہو جاتی ہے، اگر گند کباڑ کے اوپر بارش پڑے تو اسمیل اٹھنے لگتی ہے وغیرہ وغیرہ. جی سب بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے فائدے ہیں، اور میں کہ وہ فائدے کہیں زیادہ ہیں ان نقصانات سے جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سورج، اس کا بھی یہی حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ان میں فائدے بھی ہیں اور کچھ تکلیفیں بھی ہیں، لیکن ان کے فائدے کہیں زیادہ ہیں ان کے نقصانات سے. وَمِنْهَا اور اس میں سے یعنی حکمتوں میں سے، حصول العبودیت، عبودیت کا حصول ہے، یعنی عبادت کا ہونا ہے، المتنوعۃ مختلف قسم کی، التی لولا خلق ابلیس لما حصلت اگر ابلیس نہ ہوتا تو وہ باتیں ہم کر ہی نہ سکتے. ابلیس کے وجود کی وجہ سے ہم کئی قسم کی عبادتیں کرتے ہیں، تو اگر ابلیس نہ ہوتا تو ان عبادتوں کا موقع ہی نہ ملتا. وہ کون کون سی؟ فاللہ عز وجل یحب عبودیت الجہاد فی سبیل اللہ، پس اللہ سبحانہ وتعالی جہاد فی سبیل اللہ کی عبادت سے محبت رکھتا ہے. وَلَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ لَتَعَطَّلَتْ هَذِهِ الْعُبُودِيَّةُ اگر سارے لوگ مومن ہوتے تو یہ عبادت باقی نہ رہتی. وَتَوَابِعُهَا مِنَ الْمَوَالَاتِ فِي اللَّهِ اور اس کے توابع کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے پیچھے آتی ہے، اللہ کی خاطر دوستی، والمعادات فی اور اس کی خاطر دشمنی، وعبودیت الامر بالمعروف امر بالمعروف کی عبادت، والنہی عن المنکر نہی عن المنکر کی عبادت، وعبودیت الصبر صبر کی عبادت، ومخالفت الہوی خواہشات کی مخالفت کی عبادت. یہ تو ہوتی نا، ان عبادتوں کا تو موقع ہی نہ ملتا.
فسبحان من بہرت حکمتہ العقول والالباب، تو پاک ہے جس کی حکمت نے حیران کر دیا عقلوں کو اور دماغوں کو. وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. ومنها عبودیت التوبۃ والاستغفار، اور اسی میں سے توبہ اور استغفار کی عبادت ہے. فہو سبحانہ یحب التوابین، تو اللہ سبحانہ تعالی بہت توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ولو اطلت الاسباب، اگر اسباب ہی ختم ہو جاتے التی یتاب منہا، جس کی وجہ سے توبہ کی جاتی ہے، لتعطلت عبودیت التوبہ والاستغفار، تو توبہ استغفار کی عبادت بھی ختم ہو جاتی. یعنی اگر گناہ ہی نہ ہوتے تو پھر استغفار بھی نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ استغفار سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں موقع ہی نہ ملتا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا. ومنها عبودیت مجاہدۃ عدو اللہ، اور اسی میں سے عبادت کرنا ہے اللہ کے دشمن سے مجاہدہ کرنے کی، یعنی اسٹرگل کرنے کی، کشمکش کرنے کی، لڑنے کی. جس دشمن کے ساتھ ہماری ایک اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے نا، ود ان اور نفس اور ود ان شیطان کے ساتھ، یا اللہ کے جو دوسرے دشمن ہیں ان کے ساتھ. ومراغمتہ فی اللہ، اور اللہ کی خاطر اس کو ذلیل کرنے میں. ومخالفتہ، اور اس کی مخالفت کرنے میں. وذالک من احب العبودیۃ الیہ، اور یہ اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت ہے. فإنہ سبحانہ یحب من ولیہ ان یغیظ عدوہ ویراغمہ ویجاہدہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دوست سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے دشمن کو غضبناک کرے، یعنی اللہ کے دشمن کو، اور اس کو نیچا دکھائے اور اس سے جہاد کرے. ومنها ان يتعبد له بالاستعاذة من عدوه، اور انہی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے اس کے دشمن سے بچنے کے لیے پناہ لے کر اللہ کی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ایک عبادت ہے. تو اگر شیطان ہی نہ ہوتا تو یہ عبادت کیسے کرتے، یہ کیسے کہتے. وسؤالہ ان یجیرہ منہ، اور اس سے دعا کرنا، سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کے لیے ہمیں پناہ دے. وَيَعْصِمَهُ مِنْ كَيْدِهِ وَمَكْرِهِ وَشَرِّهِ، اور بچائے اسے اس کی چال اور اس کے مکر اور اس کے شر سے. وَمِنْهَا أَنَّ عَبِيدَهُ يَشْتَدُّ خَوْفُهُمْ وَحَذَرُهُمْ إِذَا رَأَوْا مَا حَلَّ بَعْدُوهُ مِنَ الطَّرْدِ وَاللَّعْنِ بِسَبَبِ مَعْصِيَتِهِ فَيَحْذَرُونَ مَعْصِيَتَهُ وَيُبَادِرُونَ إِلَى طَاعَتِهِ. وَمِنْهَا، اور اسی میں سے، یعنی انہی حکمتوں میں سے، أَنَّ عَبِيدَهُ، کہ اس کے بندے، یشتد خوفہم، بڑھ جاتا ہے ان کا خوف، اور وحذرہم، حذر الموت جیسے آتا ہے، اذا رأوا، جب وہ دیکھتے ہیں، ما حل، جو اترا، بعدوہ، تو اس کو دور کرتے ہیں، من الطرد واللعن، یعنی دفع کر کے، لعنت کر کے، بسبب معصیتہ، اس کی نافرمانی کے سبب. فیحذرون معصیتہ، تو وہ ڈرتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے. وَيُبَادِرُونَ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، اور جلدی کرتے ہیں اس کی اطاعت کی طرف. یعنی جب اللہ کے بندے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے ایسا کام کر لیا ہے کہ جو ان کو اللہ سے دور کرنے والا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں اور جلد اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں. وَمِنْهَا أَنَّهُمْ يَنَالُونَ ثَوَابَ مُخَالَفَتِهِ وَمُعَادَاتِهِ. وَمِنْهَا، اور اسی میں سے ہے، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، يَنَالُونَ، پا لیتے ہیں، ثواب، مخالفته، اس کی مخالفت کا، کس کی مخالفت کا؟ شیطان کی. وَمُعَادَاتِهِ، اور اس کی دشمنی کا. وَمِنْهَا أَنَّ نَفْسَ اتِّخَاذِهِ عُدُوًّا مِنْ أَكْبَرِ أَنْوَاعِ الْعُبُودِيَّةِ وَأَجَلِّهَا. وَمِنْهَا أَنَّ نَفْسَ اتِّخَاذِهِ عُدُوًّا مِنْ أَكْبَرِ أَنْوَاعِ الْعُبُودِيَّةِ وَأَجَلِّهَا، کہ اس کو سب سے بڑا دشمن گرداننا یہ عبادت کی سب سے بہترین قسم میں سے ہے. وَهُوَ مَحْبُوبٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے. وَمِنْهَا، اور اس میں سے یہ بھی ہے، أَنَّ الطَّبِيعَةَ الْبَشَرِيَّةَ، کہ انسانی طبیعت،
جعلها اللہ بنایا اس کو اللہ نے مشتملۃ علی الخیر والشر مشتمل خیر اور شر پر، یعنی انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، والطیب والخبیث اور طیب اور ناپاک، وذالک اور یہ کامن فیہا اس میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کس میں چھپا ہوا خیر اور شر؟ انسان کے اندر. وہ کب نکلتا ہے؟ جب کوئی امتحان آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. کمون نار فی الزنات، جیسے آگ چھپی ہوئی ہوتی ہے فائر لاک کے اندر، جیسے گن کے اندر گولیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو کسی کو اس کا شر نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر خیر بھی اور شر بھی. اگر وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو تو خیر ہے، اگر غلط جگہ پر استعمال ہو تو شر. اسی طرح انسان کے اندر بھی خیر اور شر چھپا ہوا ہوتا ہے. جب مختلف طرح کی سچویشنز آتی ہیں، اس پر امتحان آتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی مہربانی ہے، دوسروں کی کتنی خیر خواہی ہے، معاف کرنے کی کتنی قدرت ہے، صبر کرنے کی کتنی طاقت ہے، وغیرہ وغیرہ. فخلق اللہ الشیطان مستخرجا لما فی طبائع اہل الشر من القوۃ الی الفعل، تو پیدا کرنا اللہ کا شیطان کو مستخرجن نکالنے کے لیے لما فی طبائع اہل الشر اس کو جو اہل الشر کی طبیعتوں میں ہے، من القوۃ قوت سے، الی الفعل کام کی طرف، وارسل الرسل تستخرج ما فی طبیعت اہل الخیر من القوۃ الی الفعل، وارسل الرسل اور اس نے بھیجا رسولوں کو، تستخرج ما فی طبیعت اہل الخیر نکالنے کے لیے جو اہل خیر کی طبیعت میں ہے، من القوت قوت میں سے، الی الفعل کام کی طرف. یعنی وہ چیز جو ایک انسان کے اندر جو پوٹینشل ہے خیر کا، وہ ابھر کر سامنے آ جائے. یعنی وہ چیز جو انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے شر یا خیر میں سے، تو وہ شیطان کے بہکانے پر اگر انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے عمل میں آ جاتا ہے، وہ شر عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی صرف اپنے علم اور حکمت کی بنا پر انسانوں کو جنت یا جہنم میں ڈال دیتا، ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے کہ یہ ظلم ہے، ہمیں تو کام کا موقع ہی نہیں دیا گیا. لیکن کام کا موقع کب ملتا ہے کسی کو؟ انسان کی طاقت کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی موقع سامنے آتا ہے. یعنی جب انسان کچھ کر کے دکھاتا ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کیلیبر کا ہے، کس کوالٹی کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا ایک بڑی خوبصورت چھری کہیں رکھی ہوئی ہے لیکن آپ نے استعمال نہیں کیا، تو آپ سمجھتے کہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور کئی دفعہ میں ایسی چیزیں خرید کے بھی لے آتے ہیں، لیکن جب گھر آ کے وہ کام لینے لگتے ہیں تو اس کا خیر اور شر کب پتہ چلا؟ جب وہ عمل میں آیا. تو شیطان شر کی طرف بلاتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص شر کا چاہنے والا ہے، اس لیے اس کے پیچھے چلا. اور رسول جب ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو جو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص خیر کا متلاشی. ہم زندگی میں جو بھی راستہ اختیار کرتے ہیں یہ دراصل اپنی چوائس کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس سے کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں، اور اگر یہ قوتیں نہ ہوتی تو پھر پتہ نہ چلتا. فاستخرج احکم الحاکمین ما فی قوا ہؤلاء من الخیر الکامن فیہا لیترتب علیہ آثارہ، پس نکالا احکم الحاکمین نے جو بھی ان لوگوں کے اندر چھپے ہوئے خیر کی قوتوں میں سے تھا، تاکہ مرتب ہو اس پر اس کے آثار، اس کے نتائج. وما فی قوا اولئک من الشر، اور جو بھی قوتوں میں سے تھا شر کی وہ بھی ظاہر ہو. لیترتب علیہ آثارہ، تاکہ مرتب ہو اس پر اس کے آثار. وتظہر حکمتہ فی اکرام اہل الخیر وعقوبۃ اہل الشر، اور ظاہر ہو جائے اس کی حکمت نیک لوگوں کے اہل خیر کے اکرام میں اور اہل شر کی سزا میں،
کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں کیوں ڈال رہا ہے اور برے لوگوں کو جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے. یہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مواقع سامنے لاتا ہے کہ جس سے ہر ایک کا خیر اور شر کھل کے سامنے آ جائے. فالملائکۃ، تو فرشتوں نے، ظنوا، خیال کیا، ان وجود من یسبح بحمدہ ویقدسہ اولی من وجود من یعصیہ ویخالفہ، کہ وجود اس کا جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اولا زیادہ بہتر ہے، من وجودی اس کے وجود سے، من یعصیہ جو اس کی نافرمانی کرے گا، ویخالفہ اور اس کی مخالفت کرے گا، یعنی انسان کو پیدا کرنا. فَأَجَابَهُمْ سُبْحَانَهُ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ جواب دیا بِأَنَّهُ يَعْلَمُ مِنَ الْحِكَمِ وَالْمَصَالِحِ فِي خَلْقِ هَذَا النَّوْعِ، کہ وہ جانتا ہے حکمتیں اور مصلحتیں اس نوع کی تخلیق میں کہ اس انسان کو کیوں بنانا چاہیے، مَا لَا تَعْلَمُهُ الْمَلَائِكَةُ، جو فرشتے نہیں جانتے، کما حق اللہ عنہم ذلک بقولہ، جیسا کہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اس قول میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تسبیح کر رہے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا خبردار کتنا کم ہے علم الخلق، مخلوق کا علم، بقدرت رب العالمین، رب العالمین کی قدرت کے بارے میں، وحکمت احکم الحاکمین اور احکم الحاکمین کی حکمت کو جاننے کے بارے میں انسان کتنا کم جانتا ہے. ومنها ان ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه انما حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة، اور اس میں سے یہ بھی ہے ظاہر ہونا اللہ کی بہت سی نشانیوں کا اور اس کی صنعت کے عجائبات کا. انما حصل، بے شک یہ حاصل ہوا، بسبب وقوع الكفر، کفر کے واقع ہونے کی وجہ سے، والشر اور شر کے، من النفوس الکافرۃ الظالمۃ، کافر ظالم لوگوں کے، یعنی کافر ظالم لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی کی کئی نشانیاں سامنے آئیں. کآیت الطوفان فی قوم نوح، قوم نوح کے اندر جو طوفان آیا وہ کیا اللہ کی قدرت تھی کہ زمین آسمان کا پانی مل گیا. یہ کتنی بڑی نشانی ہے. یہ کب سامنے آئی؟ جب قوم نوح نے کیا کیا؟ انکار کیا. تو یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوتی اگر لوگ ایسا نہ کرتے. وآیت الریح فی قوم عاد، قوم عاد کے بارے میں ہوا کی نشانی، کتنی تیز ہوا تھی کہ انسانوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک دیا اس نے. وآیت اہلاک سمود، اور سمود کو ہلاک کرنے کی نشانی کس چیز سے کیا تھا؟ ایک چیخ سے. وقوم لوط، اور قوم لوط کو ہلاک کرنے میں جو نشانی تھی. وآیت انقلاب النار بردن و سلاما، اور نشانی بدل جانے کے آگ کا ٹھنڈک اور سلامتی. یہ کس کے ساتھ ہوا؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وآیت موسیٰ مع فرعون و بنی اسرائیل، اور موسیٰ علیہ السلام کی نشانی فرعون اور بنی اسرائیل کے ساتھ بانفلاق البحر، سمندر کے پھٹ جانے کی. وخروج الماء من الحجر، اور پانی کے پتھر میں سے نکل آنے، ونحو ذالک وغیرہ وغیرہ. فلولا کفر الکافرین، پھر اگر نہ ہوتا کافروں کا کفر، وعناد الجاحدین، اور انکار کرنے والوں کی دشمنی، لما ظہرت هذه الآیات الباہرۃ، تو نہ نظر آتی نہ ظاہر ہوتی یہ حیران کن نشانیاں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا نہیں کافی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کروا دیا، اللہ کا بہت شکر ہے. اور آپ سب کے آنے کا شکریہ اور مجھے برداشت کرنے کا، کیونکہ مسلسل عجیب سی حالت آپ کو دیکھنی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے ہم سب سے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.